ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت عامر بن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں کے پاس موجود تھے۔ ان کا بیٹا جس کا نام حضرت عمر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس آ رہے تھے تو حضرت سعد نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کیا کہا کہ میں اس سوار کی شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رحمہ اللہ آئے اور اترے اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے عرض کرنے لگے، آپ بڑے پرسکون اور آرام کے طریقے کے ساتھ اپنے اونٹوں اور بکریوں میں مصروف ہیں، لوگوں کو امارت اور جھگڑے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سینے کے اوپر زور کے ساتھ ہاتھ مارا اور کہا، چپ ہو جاؤ، کیوں تو یہ کہہ رہا ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار اور دل کا غنی ہو، اور تیسرے نمبر پہ دنیا کے فساد اور فتنوں سے بچنے کے لیے چھپا ہوا ہو۔ یہ امارت، یہ حکومت کو حاصل کرنا یہ ایک فتنہ ہے۔ کہا کہ میں ان سے چھپنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو مومن ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اور پھر سوال کیا گیا اس کے بعد کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہاڑ کی چوٹی پر فتنوں سے بچتے ہوئے رب کی عبادت جو کر رہا ہے وہ۔ اور ایک اور روایت میں، جس نے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی ہو۔ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اللہ کی قسم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خوش بخت ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیا، خوش بخت ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اسی جملے کو دہرایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فتنوں میں مبتلا کیا گیا اس کے اوپر اس نے صبر کیا، اس کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ اور یہی سوال جو ہے اور فتنوں سے بچنا ہی کامیابی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، من نجات، اللہ کرو نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک ولسانک کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کے اوپر قابو رکھ، اور زیادہ تر وقت جو اپنے گھر میں گزار، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے توبہ کیا کر، رویا کر۔ کیونکہ جب انسان اپنے گھر سے بلا وجہ نکلتا ہے پھر اس کو فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان فطروں میں مبتلا ہو گیا اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فطروں سے بچ جاؤں تو ایک تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، دوسرے نمبر پہ اپنے گھروں میں زیادہ وقت گزارا کرو، تیسرے نمبر پہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہایا کرو۔ جب تم ان 3 کاموں کو اپناؤ گے تمہاری نجات بھی ہوگی، اور تم کو اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے گا بھی۔ اور آج فتنوں کا دور ہے، ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہے۔ کیوں زبان سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہ زبان کی وجہ سے بہت زیادہ فتنے پھیلے ہیں، زبان کی وجہ سے بہت زیادہ رشتہ داریاں خراب ہوئی ہیں، زبان کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے انسان نے بڑے بڑے اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے، رشتوں کو کھویا ہے۔ اسی لیے زبان سے آپ نے زبان کو قابو میں رکھو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی
زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔